اور 3 to 7 ایئر ان کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اور جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی چل رہی ہے پروسیڈنگ, اس میں 8 لوگ ہیں جن کے اگینسٹ چل رہی ہے, اس میں ان کو 3 ایئرز ہو سکتی ہے. تو یہ تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اگر ان کا ابھی چینل سٹارٹ میں ہے, دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی وکالت سٹارٹ میں ہے, تو وکالت کے سٹارٹ میں ہی آپ نے اپنے اوپر ایف آئی آر کروا لیں, پنجاب بار کونسل میں انکوائریاں لگوا لیں, دین آپ کا آگے کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسد عباس جعفری صاحب, ایڈوکیٹ عمران قریشی صاحب اور فیاض رامے صاحب. آج ان سے جانتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل 20 ستمبر تھی اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لوگ 20 کو دمادم مست کلندر کرنے والے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں یہ کل کورٹ میں موجود تھے, ان سے جانتے ہیں کہ کل کورٹ میں کیا ہوا تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل یقینی طور پر 20 سپتمبر تھا اور اس حوالے سے کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ جی لاہور کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ادھم مچا دیں گے اور جو ہے وہ پھٹے کھیڑ دیں گے. مطلب جو ہمارے بھائی وکیل ہیں علی جعفری صاحب اور ان کی خاتون یوٹیوبر ہے, اس کی طرف سے اس طرح کے جو ہے وہ ریمارکس پاس کیے جا رہے تھے. لیکن کل جب 20 سپتمبر آیا تو جو ہیئرنگ کا ٹائم تھا وہ آلموسٹ 12 بجے کا ٹائم تھا, کیونکہ اس سے پہلے وکیل صاحب جو جج صاحب تھے وہ اپنے ویبنار میں بیزی تھے, کچھ ان کی ٹریننگ چل رہی تھی. تو علی جعفری صاحب صبح صبح تشریف لائے. جیسے ہی عدالت کا تالا کھلا تو اب یہ سمجھے کہ چابی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی. جیسے ہی تالا کھلا اور انہوں نے جا کے اندر چپکے سے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن رکھی اور ریڈر کے کان میں کہا کہ یہ 500 روپے پکڑو, 1000 روپے پکڑو اور یہ اپلیکیشن جو ہے رکھ لو, میں بھاگنے لگا. تو بھائی صاحب جو ہے وہ چپکے سے اور دم دبا کے ایسے بھاگے کہ کہیں سے جو ہے نہ وہ عمران جاوید قریشی, فیاض رامے, احمد شیر جٹ یا فاض صدیقی جو ہے وہ کہیں دیکھے نہ, بلکہ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کیا کہ باہر 2 بندے کھڑے کر دیے اور ایک کو ایک کونے کے اوپر کھڑا کر دیا, دوسرے کو دوسرے کونے کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یار مجھے انڈیکیٹ کرنا, یہ نہ ہو کہ ادھر سے فیاض رامے اور عمران جاوید قریشی آ رہے ہوں اور پتہ چلے ادھر سے جو ہے وہ فاض صدیقی صاحب اور احمد شیر جٹ صاحب آ رہے ہوں. جب ان کو گرین سگنل ملا, جیسے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے اندر جو ہے وہ ایک وارڈر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اشارے دے رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح اس کے 2 چیلے چماٹے جو تھے ہمارے بھائی کے وہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے گرین سگنل دیا کہ عمران جاوید قریشی اور فیاض رامے بھی نہیں آ رہے اور فہد صدیقی جو ہے اور احمد شیر جٹ بھی نہیں آ رہے. وہ چپکے سے جو ہے وہ سیڑھیوں سے اترے ہیں, کان پنجابی میں کہتے ہیں کنولیٹ کے, وہ ایسے گئے ہیں کہ پھر پتہ ہی نہیں چلا عدالت کے اندر. بعد میں جب ٹائم آیا تو یقین جانے کی اتنی آوازیں دی گئیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی لاؤڈ سپیکر ہوتا, ورنہ تو جو بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہی آوازیں دیتا ہے, ورنہ حالت یہ تھی کہ کوئی لاؤڈ سپیکر ہوتا تو وہاں پر رکھ کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا کہ علی جعفری صاحب آپ نے ایک لاہور میں دعویٰ دائر کیا ہے جس میں مبینہ طور پر آپ مبینہ وکیل بنے ہوئے ہیں اس خاتون, اس بچی کے, جس کا کوئی وکیل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مائنر ڈکلیئر ہے. آپ اس کے وکیل بن گئے ہیں, خود ساختہ بچی جو ہے وہ کراچی منتقل ہو چکی تھی, آپ نے ایک جو ہے وہ اس سے وکالت نامہ جو ہے وہ سائن کروایا ہوا تھا, بعد میں آپ نے استقرار حق کا دعویٰ دائر کر دیا اور اس میں نہ جانے کیا کیا لغو باتیں آپ کی طرف سے لکھی گئی. اچھا, آپ کی تحریر سے آپ کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کی گفتار سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے, تو آپ نے وہ دعویٰ دائر کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کل باقاعدہ دلائل دیے جانے تھے. تو جو صبح صبح جو ہے فیاض رامے صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے. تو فیاض رامے صاحب کو پتہ چلا یہ کوئی اپلیکیشن انہوں نے ڈال کے چلے گئے ہیں. اچھا, یہ وکیل ہے, استاد آدمی ہے, ان کو پتہ ہے کہ بس یہ کاروائی جو ہے وہ جعفری صاحب نے کیوں ڈالی ہے, کیونکہ وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن ڈال دی کہ چلیں جی جو ہے وہ کوئی اگلی تاریخ ہو جائے گی. اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپلیکیشن نکالی, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کی کہ یہ دیکھیں جی یہ جو جعفری صاحب ہیں یہ کاروائی ڈال کے چلے گئے. اور عمران جاوید قریشی صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے, میں بھی وہاں پر موجود تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اتنی دیر میں احمد شیر جٹ بھی آ گیا اور فاض صدیقی صاحب بھی آ گیا. دونوں نے دلائل دیے, مدلل دلائل دیے, اور جو کم از کم میری آئی وٹنس ہے آدھا گھنٹہ جج صاحب کو باقاعدہ بریف کیا گیا ود ڈاکومنٹس. ایک بات بتائی گئی, جج صاحب نے وہ پوائنٹ لکھا, اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ ان کے سامنے رکھا گیا. جج صاحب نے اینڈ کے اوپر یہ کہا کہ جو ہے وہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, جو بندہ جس نے دعویٰ کیا ہے اصولی طور پہ اسے آ کے جو ہے وہ دلائل دینے چاہیے کہ یہ جو اپلیکیشن, یہ جو دعویٰ ہے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. جج کو آپ نے مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں اس پہ میں دلائل دوں کہ جی یہ قابل سماعت ہے. ابھی تک تو وہ قابل سماعت ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا
اور وہ جناب وہاں پر جو ہے وہ دھمالے ڈال رہے ہیں، اور وہ دولت شاہ کی چوئی جس طرح نہیں کرتی اس طرح کی وہ یوٹیوبر ہے، وہ بھی جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے فردر جو ہے عمران جاوید قریشی صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے، کیونکہ یہ اور فیاض رامے صاحب وہاں پر. اب یہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ہونے شروع ہو گیا، سب جوڈس میٹر ہے. میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ ایسے الفاظ میں یا معذرت چاہوں گا، آج کے جو الفاظ کا میرا چناؤ تھا یہ تھوڑا وہ تھا جو گزشتہ 6 مہینے سے ایک خاتون جو ہے اور مختلف بیٹھ کے کر رہے ہیں، میں ہنسی مزاح میں جو ہے وہ اصل میں آپ یہ دیکھیں، میں بڑا بھائی اور اس میں یہی کہوں گا کہ آج اتنی خوشی نہ منائیے کہ ہم بڑے دل والے لوگ ہیں. اگر وہ نہیں آئی آج، اس کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے، تو ہم پھر بھی بڑا دل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں اصلاح کا موقع دیں. مگر آپ ایسے الفاظ یا ایسی چیز نہ کہیے. وہ پتہ کیا ہے، کل کیس کے لحاظ سے بات ہو رہی، کل کے کیس کی سماعت کی یہ ہے کہ الحمدللہ محمد فیاض رامے صاحب ہمارے بڑے پروفیشنل لائر ہیں، اور ہم ان کی دل سے قدر بھی کرتے ہیں، اور ان کی محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس میں تھا کہ میں تھا کل لاہور ہائی کورٹ میں، ہماری 4 بیل پٹیشن تھی. ارجنٹ میٹر ہوتا ہے، وکلا کو پتا ہے کہ صبح صبح ہم ادھر تھے. تو اسی طور کے اوپر ہم فوری طور کے اوپر مجھے فون آیا کہ جی قریشی صاحب ایسے وہ آج کیس لگا. میں کہ جی میرے بھی علم میں ہے تو میں اپنے جونیئر کو بھی بھیج کے پتہ کروا لوں گا، کیونکہ وہ ابھی تو فاضل صدیقی صاحب یا احمد شیر جٹ صاحب آئیں گے. تو انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد جون صاحب جب کورٹ میں گئے تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ کوئی درخواست ہے. انہوں نے پھر کورٹ کی فائل سے تصویریں لی ہیں وہ کہ ہے کیا. تو انہوں نے ہمیں بھی بتایا. اتنی دیر میں بھی آ گیا. ہم پھر پہلے بیٹھ کے لسی پی ہے، ناشتہ کیا نیچے، کوئی 10 ساڑھے 10 بجے کی بات ہے. اور ہم نے کہا جب فاضل صدیقی صاحب اور احمد شیر جٹ صاحب ہم کٹھے جائیں گے ایک سولیڈیرٹی میں. کیوں جی ایسے ہی ہے، ان کا بھی مجھے میسج ہے. پھر ہم جب کٹھے اوپر گئے ہیں، پھر اس وقت کی رودات بتا دی ہے کہ شام تک یا دوپہر تک ہم نے اپنے باقی سارے کام پینڈنگ کر کے، ایک اہم واقعہ تھا، جاتے تھے آتے تھے اپنے ایسوسیٹ کو بھیج کے ہم نے پورا ٹائم دیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ کورٹ آف لا سے محمد فیاض رامے اور اسد عباس جعفری صاحب کہیں چلے گئے ہیں. اور میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ جو تالا لگانے والا ہے اس نے ہمیں کہا کہ بھائی جی تالا لا دیے، چلے جاؤ تسی عدالت کھلوا کے بیٹھے جی. تو یہ ہے محمد فیاض رامے صاحب، آپ باقی رودات بتائیں گے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنا حق نبھایا ہے اور یہ کیس کو فالو کرتے رہنے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کیس کے اینڈ تک یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایف آئی اے سے بھی کیس جیتیں گے میرٹ پر، لا رول آف لا کے تحت، اور نچلی عدالتوں میں بھی جیتیں گے. کیونکہ چائلڈ ایج میرج کا قانون ہی نہیں ہے. اس کو جتنے مرضی آپ کان یہاں سے پکڑ لیں، اور انشاءاللہ تعالی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس میں ڈیلے ضرور ہوتے ہیں کیونکہ اوور برڈن ہے عدالتیں، ادارے اوور برڈن ہے. ڈیلے ہو سکتا ہے، جسٹس ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل. اس میں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ترجمانی ہے ان کے جذبات کی. تو سمپلی اگر یہ کہیں تو کیس تو یہ تقریباً 70% کلوز ہو چکا ہے. دیکھیں، ایک ملزم ایک سٹیج وہ تھی جب بچی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، اپرچونٹی نہیں ملتی تھی. دین اس ملزم کی بیلیں خارج ہوئی، وہ اریسٹ ہوا، گرفتار ہوا، بیل الاؤ ہوئی، اب ٹرائل چل رہا ہے. اب صرف بچی کا میڈیکل ہونا ہے، اس کے بعد گارڈین کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کرنی ہے اور بچی کی کسٹڈی مل جانی ہے. تو یہ کیس تو 90% جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہے. اب اس میں کچھ بھی نہیں باقی، ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری ہونی ہے. اور ڈیلے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ اور طاقتور گینگ تھا. بیسیکلی یہ اس میں آپ نے دیکھا سر آپ مانتے ہیں کہ وہ گینگ تھا؟ اگر آئی جی سندھ ہر کیس میں تو تبدیل نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی ایک آئی جی کو اس میں جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا. 33 لوگ نامینیٹ ہوئے، 4 آئی او تبدیل ہوئے. تو یہ گینگ نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ 33 لوگوں کو ہم کیا کہیں گے؟ 33 لوگوں کو فیملی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ گینگ ہی کہیں گے. ڈیفینیٹلی لا نے جو ہمیں ڈیفینیشن پرووائڈ کیا وہ تو یہی کیا ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ جو 5 ہوں گے تو ان لافل اسمبلی یا گینگ ہے. تو یہ تو 33 لوگ ہیں اور 10 ابھی بھی ہیں، 4 بیلوں پہ ہیں، 6 کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. تو یہ گینگ اور کیا؟ میں چیز بتا دوں جی، رامے صاحب کو فنگر ٹپس سے سارا قانون یاد ہے جس کیس کا میں وٹنس اس چیز کا. اور یہ ایک ویجیلنٹ طریقے سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں. کراچی تک گئے، ایون کہ ان کی سافٹ پرسنالٹی ہے، وہ پھر مذاق کر دیتے ہیں، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. انہوں نے کبھی برا نہیں منایا اور اچھے مدبل طریقے سے کیس کو لڑا. اور یہی خوبی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو خوشی ملنی چاہیے، نہ کہ کوئی آپ کی ٹینشن ہو. کیوں جی رامے صاحب؟ بالکل سر. اور ہم نے تو اس میں اگر ایف آئی اے کے حوالے سے بات کی جائے، پہلے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو 100% عدالتوں نے لکھ دیا. دیکھیں، ایک عدالت کو آپ محنت سماجت کر کے شورٹی دے کے ٹیمپریری طور پہ ریلیز ہوتے ہیں اور ہر طریقے آپ کو حاضر ہونا پڑنا ہے. آپ نے بیل کی بیل ایک ٹپیکلی کنڈیشنل آرڈر ہے، آپ نے اس میں کوئی بھی ٹرم وائلیٹ کی دین بیل خارج ہونی، پھر اریسٹ.
تو یہ تو آپ نے, اگر میں ون ورڈ میں کہوں تو اٹ مینس کہ آپ نے سرنڈر کر دیا عدالت کے سامنے کہ سر فار گاڈ سیک مجھے ریلیز کریں, میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. بیل مین یہ, وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کے ہاتھوں پہ یقین نہیں کرتا, چھوٹی لاؤ. ٹھیک ہے, 2 لوگ اور آئے, وہ کہتا ہے سر لاہور سے, کہتا ہے نہیں کراچی سے لاؤ, تمہارا کوئی اعتبار نہیں, کیسے فیکٹس یاد ہے, تمہارا کوئی اعتبار نہیں. کراچی سے 2 لوگ لیے, اس لیے کہ یہ کراچی چھوڑ کے نہ جائے, اور اگر یہ کہیں آئے بائیں دائیں شائیں ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اریسٹ ہوں گے, ان کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے, وہ نیکسٹ پروسیجر ہے, لمبی بات ہے. مختصر بات یہی ہے کہ کیس جو ہے وہ سارا مٹیریل آن ریکارڈ آ چکا ہے, CDR سے لے کر بچی کو کیسے ابڈکٹ کیا, کیسا اس کا مس یوز کیا گیا, اور جن یوٹیوبرز نے ان کے انٹرویوز چلائے ابڈکٹڈ چائلڈ کے. سر کیا جو پینل ہے ایک بیٹھتا ہے انہیں سپورٹ کرتا ہے ظہیر فیملی کو, ان کے اوپر کوئی کیس ہوگا؟ ان کے اوپر کوئی کیس ہوگا, کیس تو ان کے اوپر میرا خیال پورے پاکستان سے زیادہ ہے. سارا ایف میں یہی ہے, کل بھی انہوں نے اپنا کوئی رامے صاحب کو بارے دسو ہے کل نہیں کوئی ان پہ دفعات وغیرہ لگے گی مستقبل میں, انہیں کوئی سزا وغیرہ ہوگی؟ جو FIA میں اپلیکیشن ہے اس سے ان سے 3 سال سے لے کر 7 سال تک پنشمنٹ ہو سکتی ہے. جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے اس میں ان کے 108 لنک بلاک کر دیے گئے ہیں. اب جائیں آپ سرچ کریں کدھر ہیں وہ ابڈکٹڈ چائلڈ کے انٹرویو, آپ کو ان کے چینل پہ نہیں ملیں گے. ڈیفینیٹلی ان کے 4.25 لاکھ سبسکرائبر ہیں. کل لائیو سیشن میں کتنے لوگ دیکھ رہے تھے؟ 130 لوگ. ٹھیک ہے, بڑا غور نہ دیکھتے سر 4.5 لاکھ سبسکرائبر لائیو سیشن سر پھر تو سب سے آپ سب سے پہلے ان کو دیکھنے والے ہیں. جی بالکل, سب سے پہلے یہ تھے. انفارچونیٹلی میں ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا, لیکن ان کے اگینسٹ ایویڈنس لینے کے لیے ہمیں ان کو واچ کرنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے, تاکہ ان کی ہر بات سن کے ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو کل 130 لوگ تھے ٹوٹل, اور ان کا جو منہ تھا جیسا انہوں نے بتایا ہے اپنا جعفری صاحب نے, وہ میں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی. یہاں پہ جو ہم آ کے مجھے محسوس ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے ایجنسیوں سے تعلقات ہیں, ہمارا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. دیکھیں علی بدر صاحب اسپوکس مین ہے بلاول صاحب کے, ہمارا کبھی بھی ریزنیبل آدمی, کبھی کوئی ایجنسی کا بندہ اس طرح کے فینس کو پروموٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک جو ڈسپلنل فورس ہے اس ادارے کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی, اور یہاں پہ آ کے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایجنسیاں جو ہے نا وہ کوک اور فانٹا کی تو ہو سکتی ہیں, باقی کسی ایجنسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ ان کو ڈیفینیٹلی پنشمنٹ ہونی ہے. اگر یہ نہیں آئیں گے ایکسپورٹ کی پروسیڈنگ ہو جائے گی, اور 3 to 7 ایئر ان کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اور جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی چل رہی ہے پروسیڈنگ, اس میں 8 لوگ ہیں جن کے اگینسٹ چل رہی ہے, اس میں ان کو 3 ایئرز ہو سکتی ہے. تو یہ تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اگر ان کا ابھی چینل سٹارٹ میں ہے, دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی وکالت سٹارٹ میں ہے, تو وکالت کے سٹارٹ میں ہی آپ نے اپنے اوپر FIR کروا لیں, پنجاب بار کونسل میں انکوائریاں لگوا لیں, دین آپ کا آگے کیا ہوگا؟ تو ان کو اپنا جو رویہ ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا, ادروائز ان فیوچر ان کے لیے مشکلات ہوں. جی تھینک یو سر.